اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، پھر کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ، لائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر گواہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یومئذ یود الذین کفروا عصوا الرسول ولو تسوّا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اور پھر اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش برابر کر دیا جائے ان کے ساتھ زمین کو، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ تو اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اس دن یہ چاہیں گے کافر جنہوں نے کفر کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی تھی، وہ اس دن اس وقت چاہیں گے کہ کسی بھی طرح زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں زمین نیست و نابود کر لے، اپنے اندر سما لے۔ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے اس دن۔ وہ یوم آخرت کا دن ہوگا جس کی بار بار قرآن پاک میں تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن آ کے رہے گا اور ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ انتم وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون ولا جنابا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت یہ جب جنبی ہو مگر سفر چلتے ہوئے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم نماز کی حالت میں اس وقت قریب مت جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور ایک قدم یہاں آگے بات ہوئی ہے، کیونکہ شراب میں جو خباثت ہے، برائی کا پہلو ہے، اس کو ایک مرتبہ اور بیان کیا جا رہا ہے۔ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ نشہ اتر نہیں جائے، تمہیں معلوم ہو کہ تم شعور میں ہو اور تم کیا بول رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، وہ تمہارے علم میں ہونا چاہیے، تمہارے شعور میں ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس وقت تک تم قریب نہیں جاؤ جب تک کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اور شراب اس وقت حرام نہیں قرار دی گئی تھی، یعنی حرام کا حکم نہیں آیا تھا۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے میں بعض اوقات کچھ غلطیاں ہو جایا کرتی تھیں، جیسے کہ سورہ کافرون میں کہ میں عبادت کرتا ہوں اپنے معبودوں کی اور تم عبادت کرو اپنے معبودوں کی، تو یہ ترجمہ ہے، تو وہاں غلطی سے میں عبادت کرتا ہوں اپنے معبود کی اور میں عبادت کرتا ہوں تمہارے معبود کی، تو نشے کی حالت میں اس قسم کے الفاظ ادا ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے منع کیا گیا تھا کہ جب تک تمہارے اندر یہ شعور نہیں پیدا ہو جاتا کہ تم بالکل صحیح واضح صحیح بات کر رہے ہو، اس وقت تک تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور اس کے علاوہ ایک اشارہ یہ بھی ہو رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہے، جیسے کہ حکم آیا ہے قریب مت جاؤ جب تک کہ تمہیں ہوش نہیں ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، اور جو بے سمجھ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، غافل ہو کے نماز پڑھتے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو مدہوشی کی وجہ سے روکا جا رہا تھا ادھر، تو غلط پڑھ رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب تم اسے پڑھو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب جن لوگوں کو قرآن مجید کے معنی نہیں آتے، نماز کے معنی بھی نہیں آتے، تو انہیں کیا پتہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے تم حالت جنابت میں ہوں گے، اگر اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہوگا، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جب تک تم غسل نہ کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُم مِّنَ النِّسَاءِ
فلما تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوہکم ایدیکم ان اللہ کان عفو غفور۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا آیا تم میں سے کوئی شخص جائے ضرورت سے یا قربت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ پایا تم نے پانی، تو ارادہ کر لو پاک زمین کا، پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ تو ان آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں، غسل میں نرمی کی گئی ہے وہاں، کہ اگر سفر میں ہو وہاں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر تم ہو بیمار آدمی یا آپ کو اندیشہ ہے کہ نہانے سے پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی لاحق بیماری اور ہو سکتی ہے، یا تیز بہت بخار ہے تو نہائیں گے تو اس سے کچھ مزید اور طبیعت بگڑ سکتی ہے، کچھ اور معاملہ ہے، اور سفر میں ہیں آپ، تو تم میں سے کوئی شخص جائے حاجت کے پاس آ رہا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ قربت کی ہو، اور اگر تمہیں پانی نہ مل پائے اس جگہ پر، مطلب یہ کہ وہ تمام صورتیں ہیں جن میں غسل واجب ہے اور وضو بھی واجب ہے۔ اب ان صورتوں میں جیسے بیماری، سفر کی وجہ سے پانی نہیں ملنا، اور جگہ ایسی ہو جہاں پانی ہی دستیاب نہ ہو، تو ان حالت میں تیمم کر لیا کرو، لیکن تیمم کا مطلب قصدن کرنا ہے، اور قصدن کرو پاک مٹی سے، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس سے مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔